غوث اعظم کی بارگاہ ہے، عیسائیوں کا مجمع ہے۔ عیسائی کہتے ہیں تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے مردہ زندہ کیا، قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں نادانو، میں نبی نہیں ہوں، غلام نبی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ رسول نہیں ہوں، غلام رسول ہوں۔ بتاؤ کب مردے کو زندہ کرنا ہے؟ بے شک، سبحان میرے اللہ۔ نبی کی نبوت پہ اور میرے نبی کے معجزے کا انکار کرتے ہو؟ ارے تمہارا جو نبی ہے، پیغمبر ہے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی شان یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ نادانو سنو، جب حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے تو جن کے صدقے میں عیسیٰ پیدا کیے گئے ہیں وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ کو جو نبوت ملی ہے بے شک، وہ ہمارے نبی کے صدقے ہی میں بے شک، سبحان اللہ، بات ہے۔ جب عیسیٰ مردے کو زندہ کر دیتے ہیں تو جن کے صدقے میں عیسیٰ بنائے گئے ہیں، جن کے صدقے میں عیسیٰ نبی بنے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن اے نادانو سنو، اگر تم زندگی کی بات کرتے ہو اور مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہو تو یہ تمہارے سامنے عبد القادر جیلانی ہے، اسے دیکھ لو، یہ نبی نہیں ہے، غلام نبی ہے، یہ رسول نہیں ہے، رسول کا امتی ہے۔ بتاؤ کب مردے کو زندہ کرنا ہے اور کس مردے کو زندہ کرنا ہے اور کہاں مردے کو زندہ کرنا ہے؟ عیسائی کہنے لگے یہ بڑے مزے کی بات ہے، آج عبد القادر جیلانی کی پول کھل جائے گی، اور عبد القادر جیلانی جب مردے کو زندہ نہیں کر پائیں گے تو ان کے نبی کی بھی یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ان کا نبی بھی مردوں کو زندہ نہیں کر پاتا تھا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر آپ مردوں کو زندہ کرنے کا چیلنج کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر کے دکھائیے۔ کہ چلیے کہاں چلتے ہیں؟ عیسائیوں کا مجمع آگے آگے چلا، عبد القادر جیلانی پیچھے پیچھے چلے۔ تمہاری مرضی ہے، جہاں چاہو لے جاؤ، جس جگہ چاہو لے جاؤ، جس مردے کو چاہو زندہ کرواؤ۔ عبد القادر تیار ہو گیا ہے، غوث اعظم تیار ہو گئے۔ عیسائیوں کا یہ مجمع ایک پرانے قبرستان میں لے کر پہنچ گیا، اور جیسے یہ پرانے قبرستان میں پہنچے کہنے لگے سب سے پرانی قبر دیکھو، جو سب سے پرانی قبر ہوگی وہاں ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، گوشت پوشت بھی ختم ہو گیا ہوگا، کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا ہوگا۔ عبد القادر جیلانی کو یہی آزمانا ہے، جو سب سے پرانی قبر نظر آئی۔ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے اس قبر کے مردے کو زندہ کر دیجئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم جس غوث اعظم کو ماننے والے ہو بڑی پاور والے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، حد والے ہیں، بہت پاور اللہ نے انہیں دی ہے۔ عیسائیوں کا مجمع کہنے لگا اسی قبر کے مردے کو زندہ کر دیں۔ عبد القادر فرماتے ہیں ٹھیک ہے، زندہ کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے چند باتیں تو سن لو۔ بے شک، زندہ کر دیں گے، سن لو، یہ فلاں سن میں مرا، اس کا انتقال فلاں سن میں ہوا ہے، اس کا یہ نام تھا، اس کے باپ کا یہ نام تھا، اس کی ماں کا یہ نام تھا، اس کے اتنے بچے تھے، اس کا اتنا بڑا خاندان تھا، فلاں کا نام یہ تھا، فلاں کا نام یہ تھا، یہ فلاں جگہ رہتا تھا، اور سنو یہ گانے بجانے کا کام کرتا تھا۔ اب بتاؤ ایسے ہی سادہ اٹھے یا گاتا بجاتا اٹھے؟ سادہ اٹھے یا گاتا بجاتا اٹھے؟ عیسائیوں کی حیرت کی آنکھیں کھل گئی۔ عبد القادر سے کہنے لگے جیسا چاہیں ویسا اٹھائیں، لیکن اگر اپنے کام کے ساتھ اور اپنے کام کی نسبت کے ساتھ اٹھے گا تو اور زیادہ مزہ آئے گا۔ غوث اعظم نے بس اشارہ کیا تھا، اس قبر کا مردہ گاتا ہوا نظر آ رہا تھا، باہر نکل کر کھڑا ہوا تھا مردہ۔ تمام عیسائیوں کی نظروں نے دیکھا تھا، کافی دیر ہو گئی کھڑے کھڑے۔ عیسائی کہنے لگے اب یہ قبر میں جاتا نہیں۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس نے اسے قبر سے بلایا ہے جب تک وہ نہیں کہہ دے گا تب تک یہ قبر میں جائے گا نہیں۔ بہت خوب، ہم نے بلایا ہے اور جب تک ہم نہیں بھیجیں گے یہ قبر میں واپس نہیں جائے گا، نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا تو مردہ قبر کے اندر چلا گیا، جلدی بولو، چلا گیا۔